प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद के साथ। बरखुरदार अब्दुल वदूद जो हैं वो तिलावत कुरान मजीद आपके सामने पेश करते हैं। इधर इधर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब आपके सामने हाफिज़ अब्दुल रहमान तिलावत कुरान मजीद करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. ما شاء الله.
अब आपके सामने हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी तिलावत कुरान मजीद पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। अब आपके सामने हाफिज़ मोहम्मद कासिम आरिफ जो है वो तिलावत कुरान मजीद पेश करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ماشاءاللہ۔ محترم بھائیو، ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ پروگرام کا 8 بجے رکھا تھا کہ 8 بجے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن بہت سارے بھائی اس معاملے میں سستی کرتے ہیں کہ گھروں سے نکلتے وقت، حالانکہ نماز کے اور 8 بجے کے درمیان میں بہت سارا وقت ہے، 1 گھنٹے کا سے زیادہ کا، اور آسانی سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے محترم بھائی شفیق صاحب، حافظ شفیق صاحب بڑی محنت کرتے ہیں کہ ہر مہینے اشتہار بناتے ہیں، پھر بہت ساری ساتھیوں کو ای میلز کرتے ہیں۔ تو یہ ای میلز جب ہمیں موصول ہوتی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آگے اپنے دوستوں کو، جن کے ای میل ایڈریس ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروگرام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ آج یہ پہلی جمعرات ہے اور پروگرام ہے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ پروگرام میں نہیں آئے تھے تو بعض اوقات کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے کوئی دوسرا پروگرام رکھا ہوا تھا۔ اور بالخصوص وہ بھائی جن کی فیملیز یہاں پر ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ مہینے میں 1 مرتبہ یہ پروگرام ہوتا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس دن کوئی اپنا فیملی پروگرام نہ رکھیں، بلکہ اسی کو اپنا فیملی پروگرام سمجھیں کہ ہم خود بھی چاہیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، فیملیز کو لے کر جائیں گے اور اس دینی پروگرام کے اندر حصہ لیں گے اور علمی نالج جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اس سے اچھا پروگرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کے لیے یہ سارے آنے جانے کی سہولت بھی موجود ہو، بیٹھنے کے لیے اچھی نشستوں کا انتظام ہو اور پروگرام اچھے علمی انداز کے ساتھ ترتیب دیے جائیں، اور پھر بھی ہم انہیں مس کریں اور اس کی جگہ کوئی ایسے فیملی وزٹ کا پروگرام بنا لیں یا کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہوٹلنگ کا رکھا ہوا ہو، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس پروگرام کو، گھر کے کوئی پروگرام ہم نے مؤخر کر کے اس پروگرام کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے اور کبھی جو ہے وہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب بھائی جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے، اور جہاں اس کے اشتہارات کی بات ہے اپنے دوستوں تک بھی فارورڈ کیا کریں گے، اور اپنی فیملیز کے اندر بھی جو ہے وہ دوست احباب کو بتلائیں گے، اور اپنے کوئی دوسرے پروگرام نہیں بلکہ اسی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے اور وقت مقررہ پر جو ہے وہ ہم یہاں پر حاضر ہوں گے۔ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا جو درس ہے وہ سلفیت کا تعارف، اس کا موضوع ہے، نہایت اہم موضوع ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ سب ساتھی اس وقت موجود ہوتے، کیونکہ ابتدا سے آخر تک اس موضوع کو وہ سمجھتے
और इस इल्मी मौजू का का इदराक करते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है कि हम ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेट नहीं कर सकते, और उसके लिए हमने जो इंतखाब किया है वो हमारे फाजिल नौजवान सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी हाफिज़हुल्लाह, इस मौजू के लिए हमने उनका इंतखाब किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भाई पूरी तवज्जो के साथ इस मौजू को समाअत फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन फ़उलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा। बुज़ुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए। अनगिनत
لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ نے محترمی مکرمی بھائی عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میرے موضوع کے متعلق سن لیا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے سلفیت کے تعارف جیسے اہم موضوع پر لب کشائی کرنے والا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ موضوع انتہائی اہم بھی ہے اور وسیع بھی ہے، کیونکہ اس میں سلفی لفظ کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم بھی ہے، سلفیت کی تاریخ بھی ہے، اور اس جماعت کی خدمات بھی ہیں، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد بھی ہے، اور اسلام کے بول بالا کے لیے قربانیاں بھی ہیں۔ اس کے نظریات بھی ہیں، اعتقادات بھی ہیں، محاسن و محامد بھی ہیں، اس جماعت کے فضائل بھی ہیں، شمائل بھی ہیں، اخلاقیات و سلوکیات بھی ہیں۔ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ اس مختصر وقت میں میں اتنے اہم اور وسیع موضوع میں سے اس جماعت متبرکہ کے کس پہلو پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ اس شاعر کے کہنے کی طرح کہ تسخیر ماہ آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ بہرحال میں اس مختصر وقت میں اس جماعت کا مختصر تعارف کرواتے ہوئے اس کے منہج کے چند نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلفی جماعت یا سلفیت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن منظور اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، سلف ان آباء و اجداد کو کہا جاتا ہے کہ جو علم و فضل میں اور عمر میں فوقیت رکھتے ہوں اور گزر چکے ہوں، اور سات صالحین کی شرط لگا کر سلف صالحین سے مراد وہ آباء و اجداد جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت زبان نبوت نے یوں ارشاد فرمائی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین لوگ وہ میرے زمانے کے ہیں، میرے وقت کے، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، اور اس کے بعد تبع تابعین ہیں، اور جو ان اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے طرز عمل کو اپناتا ہے، ان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے،
ان کی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، انہی کے نقش قدم پر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کو سلفی کہا جاتا ہے۔ المعجم الوسیط میں صاحب تصنیف لفظ سلفی کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لفظ سلفی اس آدمی پر بولا جاتا ہے من یرجع فی الاحکام الشرعیہ الی الکتاب والسنہ ویہدر ما سواہما۔ کہا سلفی اس کو کہا جاتا ہے جو احکام شرعیہ میں جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے دلائل کی تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر التفات نہیں کرتا۔ سلفیوں کے اہل حدیثوں کو دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ان کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اسلاف سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور انہی دو اصولوں پر رہ کر انسان اپنی زندگی میں سرخرو ہو سکتا ہے، چاہے یہ کائنات کی زندگی ہو چاہے اخروی زندگی ہو۔ اللہ کا قرآن اسی لیے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام لو اور تم انتشار اور اختلاف کا شکار نہ ہونا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ فرمایا جب تک تم مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، میں زبان نبوت سے یہ ضمانت اور یہ گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری میری سنت ہے۔ بھائیوں، اس کتاب و سنت کے اصول پر چلتے ہوئے اسلاف کی زندگی کو اپنانے والے یہ سلفی ہوتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کو سلفی کہا جاتا ہے۔ وہ سلفی جماعت کا فرد ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے متعلق عرش پر بیٹھ کر یہ گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا سنو، اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ہم ایسے لوگوں کو ان کا ساتھ، ان کی رفاقت عطا کر دیتے ہیں۔ کون سے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء کی جماعت میں سے، سچوں کی جماعت میں سے۔ فرمایا شہداء، نیک صالح متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بنا دیتے ہیں۔ بھائیوں، یہ ہے سلفی جماعت۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آج بھائیوں کے سامنے سلفی جماعت کا منہج پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ
آج اس پرفتن دور میں جماعتوں کے اختلاف، انتشارات اور فرقوں کی بھرمار میں آج اس جماعت کے متعلق جتنا اس کا منہج واضح تھا، جتنا روزے روشن کی طرح عیاں تھا، اظہر من الشمس اس طرح کا منہج تھا، اتنا ہی دوست لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی کی۔ آج میں اختصار کے ساتھ اپنی جماعت کا منہج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، ہماری جماعت کا منہج وہ منہج ہے کہ جو منہج محدثین کا تھا، جو منہج ائمہ اعظام کا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری جماعت کا منہج وہ منہج تھا جو صحابہ کرام کا منہج، ہماری جماعت کا منہج اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری جماعت کا منہج انبیاء کا منہج ہے۔ کیسے؟ میں اب باوثوق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ثابت کروں گا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، انبیاء کے منہج کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور آج میری جماعت کا منہج بھی یہ ہے۔ کیا؟ سب سے پہلا نقطہ میری جماعت کے منہج کا وہ نقطہ توحید ہے، نقطہ توحید۔ اور توحید کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سیدنا نوح کا منہج کا پہلا نقطہ وہ بھی نقطہ توحید تھا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ وإلى عاد اخاهم هودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وإلى ثمود اخاهم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وإلى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کا منہج یہی تھا جو آج سلفی جماعت کا منہج ہے۔ سب سے پہلا نقطہ توحید، بلکہ میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کا پہلا نقطہ بھی یہی تھا۔ آپ کو جب حکم ہوا، آپ رسول بنا کر بھیج دیے گئے، لوگوں کے سامنے اپنی آواز کو شروع کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام صفا پہاڑی پر آئے، اور آ کر آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی جماعت کا منہج اور منشور پیش کیا، اور کہا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اور آرڈر ہوا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے آ کر اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور اسی نقطے سے کیا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اسی نقطے سے کیا جو آج میری جماعت کا
میری جماعت کے منہج کا پہلا نقطہ ہے توحید۔ بھائیو، یہ توحید، اس کی تینوں اقسام پر ایمان لانا ہمارے لیے تینوں توحید کی اقسام یکساں ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ کو اپنا خالق سمجھنا، اللہ کو اپنا مالک سمجھنا، اللہ کو اپنا رازق اور داتا سمجھنا، اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنا۔ اسی طرح اس کی مستلزم، اس کے ساتھ ہی لازمی توحید کی دوسری قسم، یعنی جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق عطا کیا، جس نے ہمارے لیے کائنات کی ساری چیزیں مسخر کر دی، اب صرف اور صرف اس کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے قیام رکوع سجود کرنا، اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، اسی کے سامنے اپنی مناجات پیش کرنا، اسی کے لیے نظر و نیاز کو خاص کرنا، اور اس کے بعد توحید اسماء و صفات، اس پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے اسماء وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب کے سب نام اچھے، فرمایا جس طرح کی صفات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں اسی طرح منوعاً اس پر ایمان لانا، بلا تکییف، بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ ہم نہ کفیت بیان کریں گے، نہ اس کی تشبیہ بیان کریں گے، نہ اس کی مثال بیان کریں گے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، میرے رب کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری توحید کا، یہ ہماری جماعت کے منہج کا پہلا نقطہ ہے کہ توحید سے آغاز کیا جاتا ہے۔ اختصار کرنا چاہتا ہوں، دوسرا نقطہ ہماری جماعت کے منہج کا وہ ہے رسالت پر ایمان لانا۔ رسالت پر تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی بلا تفریق، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور پیغمبر جو آئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ بات کہتا ہے 1,23,999 انبیاء پر میں ایمان لاتا ہوں، صرف ایک نبی کا انکار کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، ایسا بھی کہنے والا، ایسا بھی اعتقاد رکھنے والا میری جماعت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جماعت سے نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ لیکن اتباع، پیروی کس کی کرنا ہے؟ صرف اور صرف امام الانبیاء کی، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ میرے اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا او کائنات پر بسنے والے لوگوں، میں نے تمہیں کائنات میں جب بھیجا تمہارے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، میرا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئیں گے تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، بلکہ سارے انسانوں کو نہیں، خصوصی طور پر انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے کہا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، تیسرا پارہ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، اے میری انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت کے تاج پہنا کر کائنات میں بھیج دوں، تم اپنی دعوت کا ڈنکا بجا رہے ہو، اسی اثنا میں میرے آخری حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے، تو پھر تم نے
اپنی نبوت کے تاج اتار دینا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّا، اور ان کے حامی و مددگار بن جانا ہے۔ بھائیو، یہ میرے آقا علیہ السلام کے متعلق میرے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تم نے پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے میرے نبی کے آنے کے بعد، تو صرف اور صرف میرے حبیب کی کرنا ہے۔ کیوں کہ تمام انبیاء کو جب ہم نے بھیجا، ہم نے ساتھ ہی کچھ قیود، کچھ حدود متعین کر دی کہ آپ نے صرف اپنی قوم کو تبلیغ کرنا ہے، آپ نے صرف اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے ملک میں تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے کہا میں اب اپنے حبیب کو بھیجنے لگا ہوں، اس لیے یہ اعلان کرتا ہوں، یا ایھا الناس، اے میرے حبیب مکرم آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو۔ فرمایا میرے نبی کریم اعلان کر دیجئے، اب میرے لیے اللہ نے ساری قیود و حدود ختم کر دی۔ فرمایا میں نبی ساری کائنات کے لیے بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے لوگو، چاہے عرب کے رہنے والے، چاہے عجم کے رہنے والے، چاہے جاپان کے جزیروں پر بسنے والے، چاہے شیشان کے برفانی تودوں پر بسنے والے، برفانی پہاڑوں پر بسیرا کرنے والے، یورپ کے ملکوں میں رہنے والے ہو، تب بھی سن لو، اگر انسان ہو تو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور کیسا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرے نبی کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے اطاعت صرف اور صرف اس کی لازم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے آقا آئے اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھائیو، اب میری جماعت کا منہج، میری جماعت کے اعتقادات میں سے ایک عقیدہ سن لو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، جس طرح اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اسی طرح میرے نبی کی رسالت میں شرک کرنے والا وہ بھی عظیم گناہ کا مرتکب ہے۔ بلکہ میرے اسلاف کا منہج سنو، میرے اسلاف اس بات کو، شرک فی الرسالہ کو ارتداد کے مترادف جانتے تھے۔ وہ اس آدمی کو مرتد سمجھتے تھے، واجب القتل سمجھتے تھے۔ میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے اسلام میں سے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان آتا ہے یہودی کے ساتھ، معروف واقعہ آپ نے سنا ہے۔ آ کر کہتے ہیں میرا فیصلہ کر دیجئے۔ فیصلہ کرنے لگے، یہودی نے کہا یہ فیصلہ تیرے نبی کے دربار سے ہو کر آیا اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ اکبر! میرے اسلام میں سے اس بزرگ نے کیا کہا؟ مکانکما، اپنے مقام پر کھڑے رہنا۔ میں ابھی آیا، اندر سے اپنی تلوار لے کر آئے اور آتے ہی اس مرتد کا، اس منافق کی سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور کہا ھذا قضاء عمر لمن لا یرضی بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور عمر فاروق جیسے محدث کے فیصلے کو اس کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہو، عمر کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ میرے اسلاف کا منہج ہے، یہ سلفی جماعت کا منہج ہے کہ کسی کے قول کو نبی کے مقابلے میں تو کیا، فرمایا صحابہ اکرام جیسے جلیل القدر، یہ عمر فاروق جس کے متعلق میرے آقا کہیں
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہی عمر فاروق ہیں، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتلایا، اس نے آگے سے یہ کہہ دیا آپ کے بابا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ کہا نزلت شریعت علی محمد، ان شریعت نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نزلت علی ابی۔ کیسی بات کرتے ہو، شریعت میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے یا پھر میرے باپ پر؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی اور تو میرے باپ کا قول سناتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، پوری ہیبت والی جاہو جلال والی شخصیت اپنے مسئلے سے رجوع کرتے ہیں اور سجدہ شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، میرے اسلام میں سے اس بزرگ کی بات سن لو، آپ نے کوئی مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے آگے سے سیدنا ابو بکر کا حوالہ دیا، سیدنا عمر فاروق کا حوالہ دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اراہم سیہلکون، مجھے خطرہ ہے ان قریب یہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَيَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ، اور وہ آگے سے کہتے ابو بکر نے یہ کہا، عمر فاروق نے یہ کہا۔ مجھے خطرہ ہے اس بات کرنے پر کہ کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ بھائیوں، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، اس امت میں افضل ترین ہستیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ معمور کیا، خلیفہ بنایا، ان کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس ان کا قول قبول نہیں کرتے۔ آج تم کسی اور امتی کا قول پیش کرو۔ ہماری جماعت کا منہج، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کا قول لاتا ہے، ہمارے نزدیک وہ شرک فی الرسالہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کے ہاں مجرم ہوگا جس طرح توحید میں شرک کرنے والا مجرم ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ایسے نہیں کہہ دیا، اللہ کا قرآن نے اعلان فرما دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے، اللہ عرش پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، سنیے سلفی جماعت کا منہج، اور کی رسالت پر ایمان ویسے ہی لاتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف لے کر آئے، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دونوں اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ اعلان فرماتے ہیں وہ اسلام کے اندر سبقت کرنے والے چاہے مہاجر تھے چاہے انصار تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ اور سنو اور سلفیوں اہل حدیث و مبارک ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بشارت سناتا ہے کہ جو میرے ان صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر چلے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، جو ان کی طرح اپنے اخلاق کو سنوارے گا، جو ان کی طرح قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جو ان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، میں ان کو بھی یہ سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے بھی راضی ہو گیا اور میں ان کو راضی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سنو، امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے سلفی جماعت۔ کیوں نہ ہو ایسی خوشخبریاں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنا منہج ہی ایسا پکیدہ بنایا ہے، انہوں نے اپنا منہج ہی ایسا بنایا جو منہج، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ منہج جو تابعین کا تھا، جو ائمہ کرام کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، جو منہج انبیاء کا تھا۔ آئیے سنیے، آگے چلیے۔ ہم ان صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، وہ بھی صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہیں، ان سے کوئی نفرت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا منہج سنو، جہاں صحابہ کرام ان نفوس قدسیہ سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کا پکیدہ گھرانہ، آپ کا پکیدہ گھرانہ، آپ کا پکیدہ خانوادہ، ہم ان سب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کی تعریف کرے اور سلفی ان سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے گھرانے کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے متعلق میں یہ اعلان کر رہا ہوں، ان کی طہارت کے متعلق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا اہل بیت، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی انواسوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کے داماد، ہم نے تمہیں دنیا کی میل کچیل سے پاک کر دیا۔ یہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، الا ایھا الناس، اور لوگوں سن لو، انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں بہت بھاری وزنی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ان کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے سبق دیا ہو اور سلفی اس سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم بلا تفریق صحابہ کرام جیسی نفوس قدسیہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے پیار اور محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ بھائیوں وقت نہیں ہے، وگرنہ تفصیل کے ساتھ اپنی جماعت کے اخلاق کو اور اس کے سلوکیات کو بھی بیان کرتا۔ بہرحال میں اپنی جماعت کے رفقا کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، آپ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بشارتیں سنا دی تھی۔ فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ فرمایا سنو، قیامت آ جائے گی، قیامت تک میری جماعت، میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، وہ طائفہ منصورہ، اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ چاہے عدد میں کم ہی کیوں نہ ہوں گے، وہ قلیل من عبادی الشکور، وہ میرے قلیل بندے ہی کیوں نہ ہوں گے،
لیکن ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمیشہ غالب، کیونکہ ان کا منہج ہی بڑا صاف ستھرا ہے۔ اور سنو، تم وہ لوگ ہو جن کے متعلق میرے آقا نے یہ بشارت سنائی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ناجیہ، ایک طائفہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا، جنت میں جانے والا۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ کے رسول وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نشانی اور علامت بتا دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ بھائیو، اب اس کے متعلق آپ غور کرنا چاہتے ہوں گے، پوچھنا چاہتے ہوں گے صحابہ کے نقش قدم پر کون ہے؟ میں اپنے کسی بزرگ کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا یہ منہج نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی دعوت دیں۔ میں اپنے بزرگوں میں سے سید داؤد غزنوی کا نام لوں کہ ان کی طرف آ جاؤ، سید نذیر حسین محدث دہلوی کا نام لوں، میں اپنے بزرگوں میں سید نواب صدیق الحسن کا نام لوں، ہماری جماعت کا یہ منہج نہیں ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ کی طرف بلائیں، ہم ابن قیم کی طرف بلائیں، ہم ابن تیمیہ کی طرف بلائیں، ہم احمد بن حنبل کی طرف بلائیں، امام شافعی کی طرف بلائیں، امام مالک کی طرف بلائیں، امام ابو حنیفہ کی طرف بلائیں۔ نہیں، ہمارا منہج ایسا منہج نہیں ہے، بلکہ ہم بات کرتے ہیں تو صرف کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اس طائفہ منصورہ کی اس کی پہچان کرنا چاہتے ہو، اس طائفہ ناجیہ کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے، بلکہ وہ بھی ہمارے ہیں، لیکن جس کو تو کہتا ہے دستگیر، جس کو تو کہتا ہے غوث اعظم، نعوذ باللہ، اس کی کتاب اٹھاؤ، غنیۃ الطالبین، وہ اس کے اندر یہ وضاحت کرتے ہیں اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنہ والجماعہ، یہ نجات پانے والا فرقہ جس کے متعلق میرے آقا بشارت سنا رہے ہیں، مان علی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس کے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنہ والجماعہ، فرمایا یہ نجات پانے والا جنتی گروہ جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ ہے۔ فرمایا وہ اہل سنہ لا اسم لہم الا اسم واحد، فرمایا اس کے کوئی بہت سارے نام نہیں ہیں کہ مختلف ناموں سے وہ پہچانا جاتا ہو، فرمایا بلکہ صرف اور صرف اس کا ایک نام ہے، وہ اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں، وہ اہل حدیث۔ جاؤ غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھو، امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس طائفہ ناجیہ سے مراد اگر اہل حدیث ہیں، اور اس کے بعد امام یزید بن ہارون اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر ان سے مراد اہل حدیث نہیں ہے، اس جنتی گروہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں۔ اور بلکہ آؤ میں آگے آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، بدعتوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو اس کے متعلق ائمہ کرام کیا بیان کر گئے۔ یہ اہل حدیث، یہ سلفی منہج پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ جو مخالفت کرتا ہے، ان کے متعلق ائمہ نے کیا فیصلہ کیا۔ امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں سنو، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، اس کائنات میں جو بدعتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ سنو، امام جعفر بن محمد سنان الواسطی وہ کہتے ہیں میں نے احمد بن سنان سے سنا کہ دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض اور عداوت نہ رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے امام احمد بن حسن نے یہ کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ سنا کہ وہ اہل حدیثوں کی برائیاں بیان کر رہے تھے، آپ زمین پر بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، کپڑے جھاڑ کر بڑے غصے سے کہنے لگے جو اہل حدیث کو برا کہتا ہے وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اور سنو، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات دوبارہ سناتا ہوں، غنیۃ الطالبین میں ہی کہتے ہیں اہل بدعت کی پہچان کی بہت سی علامتیں، اور بنیادی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور ان کے الٹے نام رکھتے ہیں، ان کو کبھی نجدی کہتے ہیں، کبھی وہابی کہتے ہیں۔ ارے سنو، میں اپنی جماعت کا منہج بیان کرنے والا، میں اپنی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ بات کی ہے، آج آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ آج اہل حدیث کو کون نجدی کہتا ہے، کون وہابی کہتا ہے، اور وہابی ہونا کوئی جرم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ان کان تابع احمد المتوہبہ، کہ اگر وہابی ہونا یہ بات ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی سنت پر جانثاری، فداکاری کرنا،
یہ اگر وہابی ہونا ہے فَأَنَا الْمُقِرُّ بِأَنَّنِي وَهَابِي بِأَنَّنِي وَهَابِي بِأَنَّنِي وَهَابِي میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں وہابی ہوں، میں وہابی ہوں، میں وہابی ہوں۔ وآخر